ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لأوتین الرایۃ رجلا کرارا غیر فرار، لا یرجع حتی یفتح اللہ ولا یدیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش بس اتنی ہے کہ جس کے آگے جتنی بھی جگہ بچی ہوئی ہو اس کو وہ بھر لے اور آگے سمٹ آئیں، تاکہ پیچھے والے بار بار پریشان نہ ہوں۔ جو آگے بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہیں، پیچھے والے سمٹ آئیں۔ آپ بھی آگے تشریف لائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ لیکن باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اندر، مگر باہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ جگہ پوری بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے باہر والے لوگ باہر پریشان ہیں۔ ایک مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے۔ مجلس یہ سوچ کے سنیے گا کہ ابھی باہر علم جو حضرت عباس سے منسوب ہے وہ منسوب ہوا ہے، نصب ہوا ہے، اور اس کے سامنے آپ تمام حضرات نظر دے کر تشریف لائیں۔ تو علم ہی کے عنوان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد جدھر بھی جائے گی ادھر چلے جائیں گے۔ بہت سکون سے، بہت اطمینان سے کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ تک پہنچا دوں۔ جہاں جہاں تک جس تک بات پہنچتی رہے وہ وہیں سے بتاتا رہے کہ ہم تک بات پہنچ رہی ہے۔ اور بتانا کیسے ہے یہ ماشاءاللہ آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور جس کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے وہ اتنا جلدی بتا دے کہ ہم تک بات پہنچ گئی ہے۔ ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اور جب بندہ چاہے کہیں کا ہو وہ یہی سوچ کے بیٹھے کہ جیسے میں امہٹھی کا ہوں۔ ایسی مجالس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا علاقے کا نام سوچ کے بیٹھتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو ایک علاقہ بولتا رہتا ہے، دوسرا علاقہ خاموش رہتا ہے۔ فرش اعظم بچنے کے بعد لوگ علاقوں میں نہیں بنتے، کربلائی بن جاتے ہیں۔ تو جو چاہے مجلس کے باہر کہیں کا بھی ہو، یہاں بیٹھا ہے تو یہی سوچے کہ ہم فرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیچھے کے لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ آگے والے تو جبراً بھی ساتھ دے لیتے ہیں، پیچھے والے با اختیار ہو کے ساتھ دیجیے گا تاکہ گفتگو کرنے میں لطف بھی آئے اور آپ کو بھی گفتگو سننے میں لطف آئے۔ اور جو بھی لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دیواروں سے ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم 10-15 منٹ کو سو جائیں اور بعد میں ماتم کے وقت اٹھیں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھے۔ شب بیداری ہے تو رات بھر جاگنا ہے، اور رات بھر جاگ کے عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ قابیل نے حابیل کو مار دیا، شہید کر دیا، حابیل ہو گئے شہید۔
قابیل کا قبیلہ خاندان نسل آگے بڑھی، حابیل کا خاندان قبیلہ نسل آگے بڑھی، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ مظلوم کا ساتھی کون ہے، ظالم کا رشتہ دار کون ہے۔ بات بہت بڑی تھی، اگر پہنچ جاتی تو یہیں سے بات بلند ہو جاتی۔ پہچاننا مشکل ہو گیا، علم کو ذہن میں رکھیے گا پھر گفتگو سنیے گا۔ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ظالم کا ورثہ دار کون ہے، مظلوم کا رشتہ دار کون ہے، ظالم کا ورثہ دار کون ہے، مظلوم کا رشتہ دار کون ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو ایک علم لے کے بھیجا، توجہ، اللہ نے جبرائیل کو علم لے کے بھیجا۔ جتنے بھی حابیل کے پرستار تھے سب کے دروازوں پہ علم لگ گیا۔ اس دن سے علامت بن گئی کہ علم کبھی ظالموں کے گھر پہ نہیں لگتا، مظلوم کے دروازے پر لگتا ہے۔ علم کی تاریخ آگے بڑھی، یہی علم نوح تک پہنچا۔ توجہ، طوفان آیا، سب ڈوب گئے، جو کشتی میں بچے تھے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے۔ توجہ ہی نہیں دیا آپ نے۔ علم لگانے کا پھر موقع آیا، نوح نے کچھ پرچم بانٹے، جتنے لوگ بچے تھے کشتی میں سوار ہو کر سب کے دروازوں پہ علم لگ گئے۔ اب بھی توجہ نہیں دی، یعنی جو کشتی پہ سوار ہوئے ان کے دروازوں پہ علم لگ گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ رسول نے اپنے زمانے میں یہ کہہ دیا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے۔ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے۔ جو سفینے میں سوار ہوئے ان کے دروازوں پہ نوح نے علم لگوایا۔ آج بھی دیکھ لو، جو سفینہ اہل بیت کے سوار ہیں ان کے دروازوں پہ علم لگے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ علم کی تاریخ آگے بڑھی، نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکوایا، آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم کے دروازے پہ علم دکھائی دیا، نہیں توجہ دی، پتہ چل گیا آگ میں جلانے والوں کے دروازے پہ علم نہیں ہوتا، چل کے آگ کو پھول بنانے والوں کے دروازوں پہ علم ہوتا۔ یہ تاریخ اور آگے بڑھی، اسی طریقے سے نسل در نسل نسل در نسل وراثت علم کی آگے بڑھتی رہی۔ اسے زمانہ گزرا، عبد المطلب کے پاس یہ علم پہنچا، زمانہ گزرا، عبد المطلب نے یہ علم ابو طالب کو دے دیا، ابو طالب کے بعد یہ علم رسول عربی کے پاس آیا۔ توجہ، رسول عربی نے جنگ بدر میں یہ علم علی کو دیا، جنگ بدر میں یہ علم علی کے پاس پہنچا۔ توجہ، علماء کرام تشریف فرما ہے، پوری تاریخی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جناب حمزہ، عبیدہ، مولا کائنات، یہ تین شخصیتیں میدان جنگ میں نکلی اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے۔ ادھر سے تین لوگ بڑھے، ایک کو حمزہ نے مارا، ایک کو عبیدہ نے مارا، اور علی نے معلوم ہے کسے مارا؟ کافروں کا قافلہ تھا جو ادھر سے علم لے کے آیا، علی نے اسے مارا۔ آپ کے پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا علم، میں علم کی تاریخ کو علی تک لے کے آ گیا ہوں۔ اب جیسے لکھا ہے نا اونچا علم، ایسی آوازیں حسینیہ نو تعمیر میں ایسی بلند ہو کہ لگے دنیا میں سب سے اونچی آواز بلند ہو رہی ہے۔ آخری پر تک توجہ، علم لے کے آیا، علی نے مارا، دوسرے نے علم اٹھایا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا،
تیسرا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ چوتھا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ پانچواں علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ چھٹا علم لے کے آیا، وہ آگے بڑھا، علی نے اسے مارا۔ 9 کافروں کے علمداروں کو علی نے مارا۔ حمزہ نے پوچھ لیا، علی یہ علم والوں ہی کو کیوں مار رہے ہو؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، اگر قیامت تک بھی کافروں کے درمیان سے کوئی علم لے کے آتا میں اس کو مارتا رہتا۔ جملہ رائے گا نہ ہو جائے، آواز علم کی اونچائی کی طرح اونچی اور بلند ہونی چاہیے۔ اگر قیامت تک بھی یہ کافر علم اٹھا کے لاتے میں انہیں مارتا رہتا۔ حمزہ نے پوچھا کیوں مارتے رہتے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، کافروں کا علم سے کیا لینا دینا؟ کافر کا علم سے کیا لینا دینا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اعلی اللہ رایتک فی الآخرہ، اے علی اللہ تمہارے پرچم کو آخرت میں بلند رکھے اور تمہاری اولاد کے پرچم کو اس دنیا میں بلند رکھے۔ علم کی تاریخ آگے بڑھی، تاریخ خیبر کے معرکے تک پہنچ گئی۔ 39 دن تک علمدار جاتے رہے، واپس آتے رہے۔ خیبر کا جو قلعہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کے اوپر مرحب نہیں بیٹھتا تھا۔ مرحب 4 بھائی تھے، یہ ان میں سب سے چھوٹا تھا مرحب، اور اس کو سب سے پیچھے ہی چھپائے رہتے تھے۔ چونکہ مرحب سب سے طاقتور تھا قلعے میں، اس لیے خیبر مرحب ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر سے سردار جاتے تھے علم لے کر، 39 دن تک یہی ہوتا رہا۔ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گئے دروازے کے اوپر بہادر کو دیکھتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی گھوڑا لے کے واپس آ جاتے تھے، اور رسول کے پاس آ کے رکتے تھے۔ رسول پوچھتے تھے بھئی آج بھی جنگ نہیں جیتی گئی؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا۔ پھر دونوں کہتے تھے نہ یہ بھاگا نہ ہم بھاگے، یہ تو گھوڑا ہی بھاگا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، جو لوگ 39 دن تک گھوڑے کو نہ سنبھال پائے، ان کے ہاتھوں میں امت کی مہار دے دی گئی۔ نتیجہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو گیا ہے۔ 39 دن تک جب یہی ہوتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ توجہ، اور علم کس کو دے دیا؟ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم دے دیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، درمیان میں جب بات چلی رہی ہے، علامہ سید محمد امروہوی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مصنف بھی ہیں، رائٹر بھی، اور بلا کے خطیب، بلا کے ذہین خطیب اور حاضر جواب خطیب۔ اگر کوئی ان سے درمیان سے اٹھ کے سوال کر لیتا تھا تو حضور ذہنی کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ بہت مشہور اس سلسلے میں وہ خطیب تھے۔ تو یہی ذکر کر رہے تھے کہ 39 دن تک بھاگے، 40ویں دن نبی نے فرمایا کلم علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ جملہ چاہے جتنے بھی آہستہ سے پڑھوں، سننا آپ کو زور ہی سے ہے۔ جملے پر بھی توجہ دیجیے گا، جملے کی نزاکت پہ بھی توجہ دیجیے گا، اور جو کہوں وہ بھی سمجھ لیجیے گا، جو نہ کہوں وہ بھی سمجھ لیجیے گا۔
جو نہ کہوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی ذکر کر رہے تھے کہ 39 دن کے بعد نبی نے فرمایا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کسی نے درمیان سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کہا نبی اللہ نے کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھوڑی تھا جو مجھے پتا ہو۔ کہا قبلہ پھر بھی اب جملہ سنیے گا اور جملے کی نزاکت پہ توجہ دیجیے گا، پڑھوں چاہے کتنی آہستہ سے، سنیے گا بآواز بلند اللہ کے لیے جتنی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا یہ کیوں کہا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی نے بڑی آہستگی سے کہا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا 40ویں دن آنے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے، یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے۔ یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں سکتی۔ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ علم مل گیا علی کو۔ توجہ، ان کا جو نجومی تھا، یہ یہودی تھے سارے قلعہ خیبر میں، نجومی نے ان کے بتایا ہوا تھا کہ تمہاری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور 2000 سال تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، وقت دیا ہوا تھا کہ 2000 سال تک تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی، اور مرحب سے کہا ہوا تھا تو جس کے بھی مقابلے پہ جائے گا جیت ہی کے آئے گا، فتح کامرانی کے ساتھ ہی پلٹے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کسی کے بھی مقابلے پہ چلے جانا۔ مولا کائنات بڑھے، روز یہ ہوتا تھا کہ سردار دیکھتا تھا فوج کہاں ہے، لشکر کہاں ہے، ساتھ ہے کہ نہیں۔ آج اندازیہ جب تھا، علی نہ پیچھے پلٹے، نہ مڑ کے دیکھا، نہ دیکھا فوج کہاں ہے، نہ دیکھا لشکر کہاں ہے، گئے اور سامنے جو پتھر تھا اس کے اوپر علم گاڑ دیا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، پتھر پہ علم گڑا۔ مرحم نے نجومی کو دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پتھر پہ علم کیسے گڑ گیا؟ نجومی نے آسمان کو دیکھا، کتاب کو کھول کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے، اس کے چاروں طرف ایک سیارہ ہے، اس کے چاروں طرف ایک ستارہ چکر لگاتا ہے۔ توجہ، جب وہ چکر لگا کے پورا اپنا چکر پورا کر لیتا ہے تو پتھر موم بن جاتا ہے، اور اتفاق سے اسے پتا ہے کہ یہی وقت وہ ہے جب پتھر موم بنے گا، اور اس نے ستارے کے اشارے پہ پتھر کے موم بننے کے بعد علم کو گاڑ دیا۔ توجہ، ایک مرتبہ امامت کے کان تک یہ آواز پہنچی، علی نے علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی ستارے کو، کبھی علی کے ہاتھ کو، کبھی ستارے کو، کبھی علی کے ہاتھ کو، کبھی ستارے کو، مرحب سے گھبرا کے کہتا ہے اس کے مقابلے پہ نہ جانا۔ توجہ، اس کے مقابلے پہ نہ جانا کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں چل رہا، ستارہ اس کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ علی علی طاقت سے، طاقت سے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں،
تعداد زیادہ ہے تو آواز کا پھیلاؤ بھی بڑا ہوگا، اور جہاں جہاں تک جا رہے ہیں وہاں پیغام لے کے جائیے گا۔ مٹھ والوں سے معذرت کے ساتھ انہوں نے سنا ہوا ہے، مگر سنا ہوا ہو پھر بھی ساتھ دے دیجیے گا، یہ سوچ کے کہ دوبارہ سننے کوئی بات نہیں ہے۔ نعرہ حیدری اگر کوئی لگایا کرے تو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کریں، اس کا احسان مانا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مرتبہ اور علی کہنے کا موقع دے دیا، اس نے آپ کو ایک مرتبہ اور علی کہنے کا موقع دیا۔ خیبر کا ذکر چل رہا ہے نا بھائی، نعرہ حیدری صرف نعرہ نہیں ہے، ذوالفقار ہے۔ نعرہ حیدری صرف نعرہ نہیں ہے، ذوالفقار ہے، یعنی دنیا میں ہو گئی دو ذوالفقاریں، ایک وہ جو علی کے پاس تھی، ایک وہ جو ہمارے پاس ہے۔ توجہ، دونوں ذوالفقاروں کا فرق محسوس کیجئے گا۔ وہ لوگ جو دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ان تک سے گزارش ہے اپنے آپ کو اندر سمجھ کے ساتھ ہو جائیے گا۔ دو ہو گئی ذوالفقاریں، جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں وہ ایسے سنیں جیسے پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہیں، اور جو دوسری مرتبہ سن رہے ہیں، تیسری مرتبہ سن رہے ہیں، وہ بھی ایسے سنیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ دو ہو گئی ذوالفقاریں، مگر دونوں ذوالفقاروں میں فرق بڑا عظیم ہے۔ توجہ، دونوں ذوالفقاروں میں فرق بڑا عظیم بھی ہے، فرق بڑا نازک بھی ہے۔ فرق کیا ہو دونوں ذوالفقاروں میں؟ علی کی ذوالفقار میں اور ہماری ذوالفقار میں۔ ہماری ذوالفقار نعرے کی، علی کی ذوالفقار لوہے کی۔ بس دونوں ذوالفقاروں کا فرق یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار چلنے سے پہلے آنے والی نسلوں کو دیکھتی تھی، ہماری ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے۔ مرہم نکل آیا، اب علی نے دیکھا آتے ہوئے، علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ علی نے دیکھا آتے ہوئے دو تلوار، دو زرہیں، دو غول، دو کمانیں، ساری چیزیں دو دو، ساری چیزیں دو۔ علی شرطیں رکھتے تھے۔ پہلی شرط تو یہ کہ واپس چلا جا، کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اپنے آ جا، آرام سے رہ۔ مرب سے کہا واپس چلا جا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر ایسا کر اسلام قبول کر لے، ایسا کر اسلام قبول کر لے۔ کہ اسی کی تو جنگ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ پھر حملہ کر۔ توجہ، حملہ کر۔ اس کے پہلے مرہم نے آ کے اپنا تعارف کرایا کہ میری ماں نے میرا نام مرہم رکھا ہے۔ علی نے بھی کہا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو نام تو سنا سنا سا تھا، اسے فوراً یاد آ گیا کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ یہ پلٹا بھی بیچارہ، یہ پلٹا۔ درمیان میں ایک صاحب مل گئے، تاریخ کہتی ہے وہ شیطان صاحب تھے، اور تاریخ نے جو حیولہ لکھا ہے، بزرگ تھے، عظیم تھے، چہرے سے عابد و ظاہر لگ رہے تھے۔ شیطان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا رہے حیدر ہے، میری ماں نے منع کیا تھا۔ کہ ایک حیدر تھوڑے، یہ دنیا میں بہت سے حیدر ہیں، مگر یہ تو سوچ کہ عورتیں کیا کہیں گی، اگر تو پلٹ گیا تو عورتیں کیا کہیں گی۔ یہ واپس پلٹ آیا، یہ واپس پلٹ آیا، آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے پہ جب بھی، جو بھی، جہاں بھی آئے، خود نہیں آتا، اسے شیطان لے کے آتا ہے، اسے شیطان لے کے آتا ہے، خود وہ نہیں آتا۔ آ گیا۔ جب مرہب کی تربیت سمجھی آپ نے کیا ہے؟ مرہب کی ماں نے کہا تھا حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ میری جوانوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے جو اپنے گھر میں بہویں لانا چاہتے ہیں، جوانوں سے گزارش ہے جو اپنی بیویاں لانا چاہتے ہیں، کہ اپنی بیویاں کم، اپنے گھر کی بہویں کم تلاش کیجئے، اپنے بچوں کی ماں زیادہ تلاش کیجئے۔ توجہ آخری پر تک، اپنے بچوں کی ماں زیادہ تلاش کیجئے، اور بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔ جملہ رائے گا نہ ہو جائے۔ بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔
میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی لکھی لائیے، کم پڑھی لکھی مت لائیے. کبھی کبھی کم پڑھے لکھے لوگ بھی بہت باشعور ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں. توجہ، جملہ رائے گا نہ ہو جائے. آخری پر تک بچوں کی ماں ہمیشہ باشعور لائیے، کبھی بے شعور مت لائیے. اس لیے کہ بچوں کی ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے مومنوں کی ماں ہو علی کے مقابلے پہ آ جاتی ہے. توجہ، بچوں کی ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے مومنوں کی ماں ہو علی کے مقابلے پہ آ جائے گی، اور بچوں کی ماں اگر باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھائے گی بیٹا کسی کے مقابلے پہ بھی جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. سب چیزیں دو تھیں. کھول دو، زرہ دو، تلواریں دو، کمانے دو، سب چیز دو. علی کی نگاہ عادل نے دیکھا، دست عادل بڑھا، ذوالفقار عادل چڑھی. توجہ، ہر چیز دو تھی نا. علی نے اس طریقے سے مارا کہ مرحب بھی دو ہو گئے، اس طرح مارا کہ مرحب بھی دو ہو گئے. تو علم کی تاریخ آئی ہے خیبر تک. اب سنیے عزیز و جملہ، پہنچ جائے بات تو بتا دیجئے گا، جب تک یاد رہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخری پر تک 39 دن تک علمدار ایسے لوٹ کے آتے رہے. 40ویں دن علی علم لے کے گئے، جیت اور فتح کے ساتھ لوٹے. جانتے دنیا کا جغرافیہ دیکھیے اور اسلامی جغرافیہ دیکھیے. توجہ عزیز و آخری پر تک اسلامی جغرافیہ دیکھیے. ہر چیز بٹ گئی، منبر بٹ گئے، مسجدیں بٹ گئیں، محرابیں بٹ گئیں، مسندیں بٹ گئیں، خلافتیں بٹ گئیں، لقب بٹ گئے، لیکن آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی. توجہ، جملہ رائے گا نہ ہو جائے اس لیے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں. آپ پورا اسلامک جغرافیہ دیکھیے، تفسیریں بٹ گئیں، تاریخیں بٹ گئیں. پھر جملہ دوہرا دوں بدل کے، اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے ہمارے منبر بھی بانٹ لیے، ہماری تاریخیں بھی بانٹ لی، ہماری خلافتیں بھی بانٹ لی، ہمارے لقب بھی بانٹ لیے، ہماری شجاعت کے تمغے بھی بانٹ لیے، ہمارے تخت بھی بانٹ لیے، ہماری مسندیں بھی بانٹ لی. لیکن 1400 سال سے آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی علم بانٹنے آ جائے. علم صرف ہمارے پاس رہ گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیجئے گا، بڑی عظیم ہے. منبر بھی بٹ گئے، تاریخیں بھی بٹ گئیں، کتابیں بھی بٹ گئیں، تفسیریں بھی بٹ گئیں، لقب بھی بٹ گئے، خلافتیں بھی بٹ گئیں، عہدے بھی بٹ گئے، منصب بھی بٹ گئے، مسندیں بھی بٹ گئیں، تخت بھی بٹ گئے، مسجدیں بھی بٹ گئیں، محراب بھی بٹ گئے. آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ہم سے علم بانٹنے آئے. علم کسی کے پاس نہیں، علم صرف ہمارے پاس ہے. وجہ اس کی یہی ہے، خیبر میں ملا سب کو تھا، جس نے سنبھالا اسی کے پاس رہ گیا. جس نے سنبھالا اسی کے پاس رہ گیا. علم کی تاریخ آگے بڑھی. خیبر میں کیا تھا علی کے ہاتھ میں؟ علم. کیا تھا؟ کیا تھا؟ علم. ایک موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، رسول نے اس دن علی کو تھما دیا قلم. توجہ، خیبر میں علی کے ہاتھ میں علم، صلح حدیبیہ میں علی کے ہاتھ میں قلم. اس کا مطلب نبی کے پاس دو چیزیں، قلم بھی علم بھی. اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث، قلم کے بھی وارث علی، علم کے وارث بھی علی. تاریخ کا وہ منظرنامہ پیش کر رہا ہوں، جس کو دکھائی دے جائے اس کے چہرے پہ چھپنا چاہیے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. آخری پر تک توجہ، بڑی عظیم تاریخ پیش کرنے جا رہا ہوں. علی
صلح حدیبیہ میں قلم کے وارث، خیبر میں علم کے وارث، یعنی نبی کے پاس دو چیزیں، قلم بھی علم بھی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ میں علم کی وراثت کو آگے بڑھانے لگا ہوں، دیکھنا ہے کون کون اس سفر میں میرے ساتھ ہے۔ علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ اسی لیے پوری تاریخ امامت میں دیکھ لو، صرف علی ہی وہ امام ہیں جن کے دو بیٹے امام ہوئے۔ علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث۔ حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنایا، اور حسین نے کربلا میں علم عباس کو دے دیا۔ توجہ لیجیے، تاریخ علم عباس تک پہنچ گئی۔ اب جملہ رائے گا نہیں ہونا چاہیے، جس کے دل میں جتنی عظمت عباس کی ہے وہ اتنی طاقت سے بولے گا۔ اس جملے پر جو کہنے جا رہا ہوں، علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کی تاریخ، علی کی بلندی، علی کی فضیلت، علی کی عظمت، علی کی بڑائی، علی کی بلندیوں سے اجازت لیتے ہوئے علی کے لال، علی کی تمنا، علی کی خواہش، عباس کی شان میں علمداری کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر بات پہنچ جائے بتا دیجئے گا۔ خیبر میں علی کو علم ملا، کربلا میں عباس کو علم ملا، مگر خیبر میں کن لوگوں کے درمیان علی کو علم ملا؟ جہاں پہ سارے کے سارے بھاگنے والے تھے۔ توجہ، لیکن کربلا میں عباس کو علم کن لوگوں کے درمیان ملا؟ قاسم بھی علمدار بن سکتا تھا، اکبر بھی علمدار بن سکتا تھا، اون بھی علمدار بن سکتا تھا۔ جملہ رائے گا نہ ہو جائے، میں کہوں گا یا علی، پتھروں کے درمیان ہیرا بننا اور ہے، ہیروں کے درمیان ہیرا بن کے نکلنا اور ہے۔ پتھروں کے درمیان ہیرا بن کے نکلنا اور ہے، ہیروں کے درمیان ہیرا بن کے ابھرنا۔ یہ کمال عظمت شجاعت حضرت عباس ہے۔ علم سب نے اٹھایا، حیدر نے بھی، جعفر نے بھی، مگر حیدر کرار بنے، جعفر تیار بنے، مگر تنہا ترین عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ علمداری کو خود میں اتنا جذب کر لیا کہ اب عباس بولو تو علمدار سنائی دیتا ہے، علمدار بولو تو عباس سنائی دیتا ہے۔ علم کو بلندی دے دی عباس نے، علم کو عظمت دے دی عباس نے۔ اور عباس، دو لفظ ایسے ہیں جو عباس سے مخصوص ہیں۔ وفائیں سب نے کی، ابو طالب نے بھی وفا کی، علی نے بھی وفا کی، لیکن عباس کہو تو وفادار، وفادار کہو تو عباس، علمدار کہو تو عباس، عباس کہو تو علمدار۔ بھائی دونوں لفظ عباس نے خود میں جذب کر لیے، علمدار بھی، وفادار بھی،
توجہ نہیں دی آپ نے. عباس علمدار بھی ہے, آخری پر تک توجہ, وفادار بھی ہے, علمدار بھی ہے, وفادار بھی ہے. کیا صرف علمدار ہونا کافی نہیں؟ وفادار ہونا بھی ضروری ہے کیا؟ کہ بالکل, اگر علمدار ہے تو وفادار ہونا بھی ضروری ہے. کہ کس لیے وفادار ہونا ضروری ہے؟ کہ اس لیے کہ عباس کربلا کی جنگ کے لیے مانگا گیا ہے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی, وفادار ہونا بھی ضروری ہے. جملہ رائے گا نہ ہو جائے, جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی, وفادار ہونا بھی ضروری ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ خیبر کی تاریخ پڑھ لو, جو 39 دن گئے تھے صرف علمدار تھے, جو 40ویں دن گیا علمدار بھی تھا, وفادار بھی تھا. عباس علمدار بھی ہے, عباس وفادار بھی ہے. شب عاشور ہے, حسین نے کہہ دیا ہے میرے بھائی عباس, انہیں بتا کے تو آؤ کس کے مقابلے پہ آئے ہیں, سنا کے تو آؤ, پہنچا کے تو آؤ, کس کے مقابلے پہ آئے ہیں یہ. عباس چلے, بس آخری 3 جملے ہیں اور میری بات تمام ہے, بات کو سمیٹ لوں گا اور اپنے مسائل, بس آخری 3 جملے ہیں. عباس پہنچے, سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے. 9 لاکھ نہ مانیے, 30,000 مان لیجئے, 30,000 کا لشکر ہے. مگر 9 لاکھ ہو یا 30,000, ادھر تو اکیلے عباس ہی ہیں. 9 لاکھ ہو یا 30,000, ادھر تو اکیلے عباس ہی ہیں. عباس نے تعارف کرانا شروع کیا. کس حسین کے مقابلے پہ آئے ہو؟ وہ حسین کہ جو رسول کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا, اسی سینے پہ جس پہ قرآن نازل ہوا تھا. وہ حسین جو حالت نماز میں پشت رسول پہ آ جاتا تھا. رسول کی پشت جس حسین کا منبر ہے, تم اس حسین کے مقابلے پر آئے ہو. 9 لاکھ یا 30,000 کے درمیان سے ایک شخص نے اپنی جرأتوں کو سمیٹا. توجہ, جرأت کو سمیٹ کے کہا عباس ڈر نہیں لگ رہا ہے, خوف نہیں آ رہا ہے, تم اکیلے, ہم 9 لاکھ, تم بغیر ہتھیار کے, ہمارے پاس ہتھیار بھی, ڈر نہیں لگ رہا ہے. اب منظر کربلا کا دکھائی دے رہا ہے, آوازوں سے ایسا لگنا چاہیے جو میں بتانے جا رہا ہوں. ادھر 9 لاکھ ہیں, ادھر عباس اکیلے کھڑے ہیں. درمیان میں سے کسی نے جرأت کو سمیٹ کے کہا عباس ڈر نہیں لگ رہا ہے, خوف نہیں آ رہا ہے, ہم 9 لاکھ, تم اکیلے, ہم ہتھیار کے ساتھ, تم بغیر ہتھیار کے. منظر چھپنا چاہیے, لہجے پر, زبان پر, انداز پر, چہرے پر پتہ لگنا چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے عباس کی شجاعت کے منظر کو دیکھ کر میری خطابت کو نہیں, عباس کی شجاعت کو سلام کر رہے ہیں. آخری فرد تک توجہ. جیسے اس نے کہا نا 9 لاکھ کے درمیان کھڑا ہے, عباس ڈر نہیں لگ رہا ہے, تم اکیلے, ہم 9 لاکھ, ہم ہتھیار کے ساتھ, تم بغیر ہتھیار کے, ڈر نہیں لگ رہا ہے. پوری کربلا کی نگاہوں نے دیکھا کہ کربلا میں ایک بجلی سی چمکی اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کب عباس اپنے شکار کو وہاں سے اٹھا کر واپس اپنی جگہ پہنچ گئے. کب عباس, جملہ پتہ نہیں کس خطیب کا ہے مگر بیان کرنے جا رہا ہوں. جب آ گیا عباس نے اسے اٹھایا ہوا ہے, منظر سمجھ جائیے گا. عباس نے اسے اٹھایا ہوا ہے, شکار شیر کے پنجوں میں ہے, شکار شیر کے پنجوں میں ہے. عباس نے اٹھایا ہوا, کیا کہہ رہا تھا؟ ڈر لگنا چاہیے, خوف آنا چاہیے, تم ہتھیار کے ساتھ, ہم بغیر ہتھیار کے, مجھے ڈر لگنا چاہیے. تم سے ڈر کی بات کر رہا ہے نا, تو یہ تیرے سامنے تیرے 9 لاکھ ساتھی ہیں, ہمت ہو تو ان میں سے کسی سے کہہ تجھے چھڑا کے لے جائے. ہمت ہے کہ یہ چھڑا کے لے جائے. عباس نے چھوڑا اور چھوڑ کے کہا لشکر شام کو خطاب کرتے ہوئے, 2 جملے ہو گئے نا, آخری جملہ پوری طاقت سے پڑھوں گا, پوری طاقت سے جواب دے دیجیے گا. آخری جملہ ہے, خطاب کر کے کہا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا
یا ایتها البقلۃ الخبیثۃ النابضۃ علی الدمن، او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں، نہ ابھی تو جملہ سنایا، تشریح تو کی نہیں. یہ اصل میں عباس کا تبرہ ہے دشمن حسین پر. تبرہ تک پہنچ جائے نا اگر تو بتا دیجئے گا، آخری پر تک عباس کا یہ تبرہ ہے دشمن حسین پر. کیا کہا عباس نے؟ او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں، کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں. عباس تبرہ کر رہے تھے دشمن حسین پر. عباس بتا رہے تھے کہ دشمن حسین ایسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جو ماں اسے پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ تسلسل ہے، یہ سلسلہ ہے شجاعتوں کا، ہیبتوں کا، جوامردی کا، بلندیوں کا، عظمتوں کا. بات آگے بڑھی. عباس، کربلا کئی چیزوں کا آغاز ہے، کئی چیزوں کا آغاز ہے کربلا. اور میں ہر جگہ یہ بات پڑھ رہا ہوں جہاں بھی جا رہا ہوں. دنیا اگر آپ سے پوچھے یہ مجتہدین، اجتہاد، فقیہ، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، بتائیے کربلا سے. بتائیے کربلا سے ہوا. حسین نے سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کو لکھا، غریب حسین کی طرف سے فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ خط. فقاہت کا آغاز کربلا سے ہوا ہے، اور پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا. میرے جوان بھائیوں، بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں بھی جا رہا ہوں یہی بات کر رہا ہوں. ہم فرے کے اعترافات ایک کتاب ہے. کتاب کیا، کتابچہ ہے. ہم فرے کے اعترافات بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے. اس میں برطانیہ کے جاسوس نے اپنی ڈائری لکھی ہے. اس ڈائری کے کچھ پنے جرمنی کے ہاتھ میں آ گئے تھے. جرمنی نے اس کو چھپوا دیا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا کی ہر قوم پہ حکومت ہو سکتی ہے، مگر تنہا شیعہ ایک ایسی قوم ہے جس پہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا. 1400 سال گزر گئے، آج تک بھی 1200 سال تو گزر ہی گئے، آج تک بھی امام کی غیر موجودگی میں بھی، امام پردہ غیب میں ہے، پھر بھی ان پر کوئی حکومت ہی نہیں کر پا رہا ہے. تو اس میں اس نے لکھا کہ اگر مرجعیت کو ان سے دور کر لیا جائے تو ان پہ حکومت آسان ہو جائے گی. نئی توجہ دی عزیزو، مرجعیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کسی اور کا محکوم بننے سے بچا رہی ہے، کسی اور کا غلام بننے سے آپ کو بچا رہی ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ تقلید نہ کرو، میں علمی باتیں بہت زیادہ گاڑھی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. نہ کرو، اس سے کہیے گا کہ کسی دن پڑھ لکھ کے تو مرجع بن جا، ہم تیری کر لیں گے. اگر تجھے پریشانی ہے کہ ہم کسی اور کی کر رہے ہیں، ہم تیری بھی کر لیں گے، تو مرجع بن جا. اس لیے کہ دنیا میں جو انسانیت ہے اس میں صرف 3 ہی طریقے کے لوگ رہ سکتے ہیں. کسی بھی معاملے میں، صرف دینی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں، مجتہد یا محتاط یا مقلد. 3 ہی صورتیں اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. پڑھیے لکھیے اور مجتہد بن جائیے. پڑھیے لکھیے، مجتہد بن جائیے. اللہ نے تو جاہل بننے سے آپ کو منع کیا ہے. اللہ کب چاہتا ہے کہ اب جاہل بنے پھرو؟ پڑھو لکھو اور مجتہد بن جاؤ. نہیں بن سکتے. مجتہد کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا پڑھ لکھ لو کہ مسائل نکال کے خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. یہ ہو گیا مجتہد. نہیں بن سکتے تو محتاط بن جاؤ. محتاط مطلب اتنا پڑھ لکھ لو کہ مسائل دوسروں کو نہ بتا سکو، حدیث و قرآن سے نکال کر کم سے کم خود عمل کر لو.
یہ ہے محتاط۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے لہجے کی گھن گرج اور طاقت بتائے گی کہ کون کون اس جذبے میں میرے ساتھ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ توجہ عزیزو، جو ساتھ ہو وہ ساتھ ضرور دے گا، چونکہ اس وقت بتانا ضروری ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے خلاف ہے۔ بتائیے گا ضرور اگر بات پہنچے۔ بھئی پڑھیے لکھیے، مجتہد بنیے، خود بھی عمل کیجئے مسئلوں پہ، دوسروں کو ہی بتائیے۔ نہیں بن سکتے مجتہد، محتاط بنیے، کم سے کم دوسروں کو نہیں بتا سکتے تو خود عمل کرنے کے لائق ہو جائیے۔ پڑھ لکھ کے مجتہد بھی نہیں بن سکتے، محتاط بھی نہیں بن سکتے، تو پھر اوقات میں رہیے اور تقلید کیجئے۔ نہیں بن سکتے مجتہد نہ محتاط، تو پھر اوقات میں رہو، تقلید کرو۔ کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہی ہے یار، تو مقدر سوارو، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پیچھے چلو، اپنا نصیب سوارو۔ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے یہ۔ علی بن محمد سمری امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں، حسین بن روح، عثمان بن سعید، سعید بن عثمان، ابن بابویہ، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شہید اول، شہید ثانی، یہ پورا تسلسل بتا رہا ہوں 1200 سال سے، شیخ بہبانی، شیخ مرتضی انصاری، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ محسن الحکیم، محسن الحکیم کے بعد آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، ان کے بعد آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی۔ سلسلہ ختم ہوا کبھی؟ ٹوٹا تسلسل، درمیان سے سلسلہ ختم ہوا۔ اب طاقت جانتے ہو ان کی کیا ہے؟ توجہ، عباس کا حملہ سنا ہے، اب مجتہد کا حملہ سنو۔ عباس کا حملہ پہنچ گیا، اب مجتہد کا حملہ سنو۔ جانتے ہو کون ہے یہ؟ جو مجتہد ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، بوریے پہ بیٹھے پوری دنیا کو اپنی انگلی کے اشارے پہ نچا رہے ہیں۔ اتنے تو حکومت پیسے خرچ کے نہیں نچا پاتی اپنی انگلی کے اشارے پر جتنا مجتہد نچا لیتا ہے۔ کیسے نچا لیتا ہے انگلی کے اشارے پر؟ جانتے ہو ابو بکر بغدادی کو؟ ابو بکر بغدادی سب نے نام سنا ہوگا۔ کون ہے یہ؟ جس کے مقابلے پر آنے سے یورپ بھی پریشان، امریکہ بھی پریشان، سب واپس جانے لگے کہ اچانک علی کا بیٹا سیستانی کھڑا ہوا عراق سے۔ ایک فتویٰ دیا، ساری چولے ہل گئی حکومت کی ابو بکر بغدادی کے۔ اب بھی نہیں سمجھے، جملہ رائے گا نہ ہو جائے، یعنی جو کام ایٹم بم نہیں کر پاتے وہ مجتہد کا فتویٰ کر دیتا ہے۔ طاقتیں ہیں، یہ قوتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، یہ بلندیاں ہیں، اس کا تسلسل کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بس عزیزو، حسین کی جیت کا اعلان ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حسین کی جیت کا اعلان آج نہیں کربلا سے ہو گیا ہے، جب علی اصغر تیر کھا کر مسکرائے۔ یہ حسین کی فتح و کامرانی کا اعلان تھا، حسین کی جیت کا اعلان تھا۔ آپ کو گہوارہ علی اصغر کی زیارت کرنی ہے، وہ گہوارہ جو آگ میں کہیں جل گیا تھا۔ رونے رلانے کے لیے لفظوں کی بازیگری کی ضرورت نہیں، صرف احساس اور تصور شرط ہے۔ احساس کیجئے گا، دل مچلے تڑپے تو آنسو بہا لیجئے گا۔ سب سے زیادہ
تاریخ انسانیت میں جس واقعے پر آنسو بہے ہیں اس واقعے کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں جس شہید پہ سب سے زیادہ آنسو بہے ہیں اس شہید کو علی اصغر کہتے ہیں، جن کی آواز گریہ بلند ہوئی ہے۔ اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے، ان کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ جن کی آواز گریہ بلند نہیں ہوئی ہے وہ اللہ سے دعا کریں، پروردگار ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ آنسو نہ آ پائیں تو شہزادی فاطمہ کا واسطہ دے کر دعا کریں، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی آنسو نہ آئے نا، جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جوان ہیں نا آپ لوگ، آپ کی بہنیں بھی ہوں گی چھوٹی، کوئی آپ کی بہن کو چوراہے پہ زلفیں پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جن کو برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سوچا کیجئے، سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی سکینہ کو شمر تماچے مار کے چلا جاتا، کبھی خولی تماچے مار کے چلا جاتا، کبھی شمر تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جاتا تھا۔ اصغر کا ماتم کرنا ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ جس واقعے پر آنسو بہیں واقعہ کربلا ہے، سب سے زیادہ جس شہید پہ آنسو بہیں واقعہ کربلا میں، اس شہید کو علی اصغر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر گبن تاریخ اسلام پڑھ رہا ہے، تاریخ اسلام میں وہ کربلا کی تاریخ تک پہنچا، کربلا کی تاریخ میں وہ علی اصغر کی شہادت تک پہنچا۔ اس سے پہلے وہ عباس کی شہادت پڑھ چکا تھا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، حسین کی شہادت پڑھ چکا تھا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جیسے اس نے علی اصغر کی شہادت پڑھی، کتاب کو بند کیا۔ بتائیے گا عزیزو آپ علی اصغر کے کتنا چاہنے والے ہیں؟ ڈاکٹر گبن کی بات بتا رہا ہوں میں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے، اس پہ کتنا علی اصغر کی شہادت کا اثر پڑا جانتے ہیں؟ اس نے کتاب کو بند کیا، گھر کے آنگن میں آیا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے پروردگار اگر تو واقعاً ہے تو کسی کے بھی دشمن کو معاف کر دینا، علی اصغر کے قاتل کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اس لیے کہ مجھے عباس کی شہادت سمجھ میں آ گئی، حسین کی شہادت سمجھ میں آ گئی، مجھے علی اصغر کی شہادت سمجھ میں نہ آئی۔ اس پہ کیوں 3 بھال کا تیر چلایا تھا؟ کس لیے 3 بھال کا تیر چلایا تھا؟ 3 بھال کا تیر لگا ہے علی اصغر کو، 3 بھال کا تیر لگا ہے علی اصغر کو، رونے کے لیے کافی ہے 3 بھال کا تیر لگا ہے علی اصغر کو۔ 3 بھال کا تیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور وہ جن پہ قبضہ حاصل کر کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، کچھ جانور وہ جن کو نہر کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، جیسے اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، چونکہ اس پہ قبضہ نہیں ہو پاتا ہے، اس پہ اختیار نہیں ہو پاتا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دور سے کسی ہتھیار سے وار کیا جاتا ہے، دور سے جس ہتھیار سے وار کیا جاتا ہے اس کو عرب میں 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ اب بھی آپ کے رونے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت، سوچو علی اصغر پہ کیا ستم ڈھایا گیا ہے۔ 3 بھال کا تیر جس سے اونٹ کی گردن کو نہر کیا جاتا تھا، وہ علی اصغر کے گلے پہ آ کے 3 بھال کا تیر لگا۔ دنیا کہتی ہے اصغر کا گلا چھد گیا، چھدتا کہاں، اصغر کا گلا ٹوٹ گیا تھا، اور تیر اصغر کا گلا توڑتے ہوئے حسین کے بازو میں آ کے لگا۔ ہو سکتا ہے زبان بے زبانی سے خیمے کا رخ کر کے علی اصغر نے کہا ہو، اماں معاف کیجئے گا میں بابا کے بازو کو بچا نہ سکا، آپ رات بھر مجھے سمجھاتی رہی، اے اصغر تیرے رہتے فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آئے، مگر اماں معاف کر دیجئے گا میں بابا کا بازو بچا نہ سکا، مگر اماں غلطی میری بھی نہیں ہے، تیر بڑا تھا، گردن 6 مہینے کی چھوٹی سی۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، غم علی اصغر کے۔ دوسرا جملہ آپ سنتے ہیں، علی اصغر ہمکے، ہمکنے کا مطلب اچھلنا ہوتا ہے، اس کا مطلب تیر کہیں اور جا رہا تھا۔ علی اصغر نے ہمک کے تیر اپنے گلے پہ لیا، ٹوٹی ہوئی گردن
حسین نے ابا کے دامن سے چھپا لیا علی اصغر کو، در خیمہ پر پہنچے، ام رباب کو آواز دی، ساتھ میں سکینہ بھی چلی آئیں۔ ایک جملہ کہا حسین نے، اے ام رباب، اصغر کو چاہے جس عالم میں دیکھنا، کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر علی اصغر کے گلے پر سے ابا کا دامن ہٹا دیا حسین نے۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو ام رباب نے دیکھا ہے، اپنے 6 مہینے کے بچے کی ٹوٹی ہوئی گردن حسین کی آنکھوں میں دیکھی، حسین کے ہاتھوں میں دیکھی۔ ام رباب بے ہوش ہو گئی، کسی طرح ام رباب اٹھی، 2 جملے کہے، ایک جملہ آسمان کی طرف رخ کر کے، ایک جملہ مقتل کی طرف رخ کر کے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، پروردگار کیا 6 مہینے کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا جملہ مقتل کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے مولا مجھے بس اتنا بتا دو، جس نے میرے اصغر کو تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ اگر وہ صاحب اولاد ہوتا تو کبھی میرے 6 مہینے کے بچے کو تیر نہ مارتا۔ لیجئے، حسین نے قبر میں علی اصغر کو چھپانا شروع کر دیا۔ اچانک حسین کو ایک آواز سنائی دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، اس مصیبت کے عالم میں، غربت کے عالم میں کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ حسین نے دیکھا جیسے کوئی قاصد کھڑا ہے اپنے ہاتھ میں خط لے کر۔ علی اصغر قبر میں ہے، حسین مٹی چھپا رہے ہیں، علی اصغر کا لاشا چھپا رہے ہیں۔ سامنے دیکھا قاصد کھڑا ہے کہ میں قاصد صغرا ہوں۔ صغرا کا نام سنا، حسین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قاصد صغرا تھوڑی دیر کھڑا ہوا، حسین کے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر اچانک خیمے کی طرف چہرہ کر کے دیکھنے لگا۔ حسین نے پوچھا، چاروں طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ جب میں چلا تھا میں نے پوچھا تھا تمہارے بابا کی پہچان کیا ہے؟ صغرا نے کہا تھا میرے بابا کی پہچان یہ ہے، ایک طرف میرا چچا عباس علم لے کے کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا جوان بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا۔ حسین نے قاصد سے کہا، عباس کا لاشا نہر فرات کے کنارے کھڑا ہے، علی اکبر کا لاشا گنج شہیدہ میں پڑا ہے۔ اچانک قاصد صغرا خیمے کی طرف دیکھنے لگا، دیکھا حسین نے پوچھا خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ چلتے چلتے صغرا نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایک بھیا بھی ہے 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے جب سنے صغرا کا قاصد مدینے سے آیا ہے، خیمے کا دروازے سے باہر نکل کے چلا آئے تو اس سے ملنے کے لیے میں اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ اچانک حسین نے خط لیا، اصغر کی قبر پہ رکھ کے قاصد سے کہا، قاصد یہی وہ 6 مہینے کا صغرا کا بھیا علی اصغر ہے۔ خیمے جل گیا عزادارو، آخری 2 جملے ہیں اور میری بات تمام ہو جائے گی۔ خیمے جل گیا عزادارو، زینب نے رات کے سناٹے میں محسوس کیا جیسے کوئی بی بی ہے اور وہ راکھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے کوئی چیز نکال رہی ہے، راکھ میں ہاتھ ڈال رہی ہے، نکال رہی ہے، صرف احساس اور تصور شرط ہے رونے کے لیے، راکھ میں ہاتھ ڈال رہی ہے اور نکال رہی ہے کچھ۔ زینب قریب گئی، بی بی کون ہے؟ آواز دی، میں اصغر کی غریب ماں ام رباب۔ کہا بھابی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کہ خیمے کی جلی ہوئی راکھ میں سے اپنے بچے کے جھولے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کے جھولے کی کچھ لکڑیاں میرے ہاتھ میں آ جائے جن کو دیکھ دیکھ کے یہ رباب زندہ رہے۔ اچانک رباب کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ زینب نے مقتل کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ کچھ ظالم چلے آ رہے، نیزہ زمین میں گاڑتے اٹھاتے، زمین میں گاڑتے اٹھاتے، زمین میں گاڑتے اٹھاتے۔ اے بھابی چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ رباب کہتی ہے شہزادی یہ لوگ میرے 6 مہینے کے اصغر کو ڈھونڈ رہے، دعا کیجئے میرا اصغر انہیں نہ ملے۔ اچانک رباب نے دیکھا ایک نیزہ جو زمین میں گیا واپس آیا، اصغر کے 6 مہینے کا لاشا نیزے میں لپٹا ہوا زمین سے باہر نکل آیا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے ظالم نے اصغر کو زمین پہ لپٹایا، چھدا ہوا گلا، ٹوٹی ہوئی گردن دوبارہ ذبح کر دیا۔ رباب آواز دیتی رہی، ماں کے سامنے بھی کہیں بچے کو مارا جائے۔